بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے کہ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار کرنے سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی کہ ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے کہ الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا کہ اپنے گھر کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواب دیتی کہ آپ کو اسے کیا غرض، یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ رب تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا کہ اب بتاؤ کہاں ہے اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر انہیں جانتے تک نہیں تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، گھر کا دوسرا حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج میں اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر ہدیتاً قبول فرما لیں۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اتنی دے دیجیے۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی وہ کم و پیش 8,000 ریال بن گئے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے۔ مکان ریاض کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتے ہیں، لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے تو نہر ہونی تھی، مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا، میں نے اللہ تعالیٰ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا مگر نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے یقین قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ تو عالم دین مسکرائے اور فرمایا کہ یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے مجھے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آدمی کا اگر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ سن کر میری آنکھوں سے خوشی اور شکر کے آنسو جاری ہو گئے۔ بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول مقبول فرمائے۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔